السلام علیکم ویورز، ایسٹ پاکستان فریٹریسائڈ کے اس ایپیسوڈ میں میں ہوں سیف قاضی اور میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر حسان بخاری۔ آج ہم بات کریں گے ان بنگالی بھائیوں کی جن کو ویسٹ پاکستان سے شدید شکایتیں تھیں۔ آخر وہ شکایتیں تھیں کیا؟ پوچھتے ہیں ڈاکٹر حسان بخاری سے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا شکایتیں تھیں بنگالیوں کو ویسٹ پاکستان کے لوگوں سے؟ ان کی مین جو شکایات تھیں وہ تھا ایک ڈسپیرٹی کا ایشو کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان بہت فرق ہے، بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہے، اور ڈسپیرٹی بیسیکلی 3 ہیڈنگز کے اندر آ رہی تھی۔ ایک تو یہ کہ ایڈمنسٹریٹو سروسز میں ان کی تعداد بہت کم رہی، دوسرا ملٹری آفیسرز ملٹری سروسز میں ان کی تعداد بہت کم رہی، اور یہ چیز اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہو گئی کہ پاکستان میں 58 میں مارشل لاء بھی لگ گیا تھا، تو متحدہ پاکستان میں آدھا ٹائم تو مارشل لاء کی گورنمنٹ رہی۔ پھر جو ایک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا جس پر بہت زیادہ بحث مباحثہ یونائٹڈ پاکستان کے دور میں بھی ہوا، بعد میں بھی اس پر کافی کچھ لکھا گیا، وہ تھا اکنامک ڈسپیرٹی کا، کہ بنگالیوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے ساتھ ایسے ٹریٹ کیا گیا ہے جیسے ہم کوئی کالونی ہو اور ہمیں ایکسپلائٹ کیا گیا ہے اکنامیکلی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم لوگ ایکسپورٹ بہت زیادہ کرتے ہیں، جیسے یہ بات اب آن ریکارڈ ٹروتھ ہے کہ 1948 سے 1960 تک ایسٹ پاکستان کی ایکسپورٹس ویسٹ پاکستان سے کافی زیادہ تھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو ایکسپورٹ کے ذریعے فارن ایکسچینج ارن کیا جاتا تھا، بنگالیوں کا یہ کہنا تھا، وہ سارا فارن ایکسچینج انویسٹ ویسٹ پاکستان میں جا کر دیا جاتا ہے، کماتے ہیں ہم، کھا ویسٹ پاکستان جاتا ہے۔ اس طرح ہم لوگ اسی طرح بدحال اور پسماندہ ہی رہ گئے ہیں، جبکہ ویسٹ پاکستان دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ ڈاکٹر کمال حسین جو کہ بنگلہ دیش کے فاؤنڈنگ فادرز میں کاؤنٹ ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تقریباً $2.5 بلین کا فارن ایکسچینج کی ورتھ کا سرمایہ جو ہے وہ ایسٹ پاکستان سے ویسٹ پاکستان تک منتقل ہوا پاکستان کے 24 سالوں میں۔ تو بیسیکلی مینلی یہ شکایات تھی ان کی کہ ہمارا جو ہے وہ حق مارا جا رہا ہے، ہم کماتے ہیں، ہمارے اوپر لگایا نہیں جا رہا۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طرح ڈاکٹر صاحب ڈیفنس کے اندر مطلب آرمی میں ان کی تعداد کم تھی، اسی طرح بیوروکریسی میں ان کی تعداد کم تھی، اور یہ بڑی ایسا بالکل صحیح لگتا ہے کہ ان کی شکایت بالکل جینوئن تھی، جو کہ میرے خیال سے ان کے ہر مطلب ان کو ہمیں آبجیکٹیولی چیزوں کو دیکھنا پڑے گا۔ ایک تو چیز ہے کبھی بھی آدھی پکچر نہیں دیکھی جا سکتی۔ اب جیسے اگر ڈسپیرٹی کی بات کریں تو 1947 میں ہی ڈسپیرٹی کافی انہیرٹ بھی ہوئی تھی، جیسے کہ اگر ہم بات کریں ایڈمنسٹریٹو سروسز کی، اب سپیریئر سروسز کی بات کرتے ہیں، اس وقت انڈین سول سروس کہتے تھے، پھر پاکستان میں اس کا نام CSP ہو گیا، ابھی CSS کہتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ 83 جو تھے مسلمان بیوروکریٹس، انہوں نے آپٹ کیا تھا پاکستان کے لیے انڈین سول سروس کے۔ اب ان 83 میں سے ٹوٹل 1 بنگالی مسلمان تھا، تو 83 میں سے اگر 1 بنگالی مسلمان پاکستان کو انہیرٹ ہوا ہے تو کتنی زیادہ وہ جلدی ایڈمنسٹریٹو سروسز میں آ جاتے۔ اگر ایک لڑکا 1948 میں بھی بھرتی ہوتا ڈھاکہ سے پاکستان کی سول سروس میں، تو فیڈرل سیکٹری کے رینک تک پہنچتے پہنچتے اس کو 27-28 سال لگتے، جبکہ ان کو پہنچا جلدی دیا گیا ایز اٹ ہیپنڈ، لیکن یہ ہے کہ وہ ان کو ایکسلریٹڈ پروموشنز دی گئی۔ لیکن اگر نارمل طریقے سے جاتے تو 1971 تک ایک بھی بنگالی سیکٹری کے عہدے تک شاید نہ پہنچ سکتا۔ پھر آرمی میں بھی سیم کنڈیشن، 1% آف دا پاکستان آرمی واز کمپوزڈ آف مین فرام ایسٹ پاکستان، اور آفیسرز میں بھی بہت ہی لو ریشو، صرف 1 آفیسر تھا جو کرنل رینک سے اوپر کا آفیسر تھا جو پاکستان کو ورثے میں ملا۔ تو ڈسپیرٹی تو سٹارٹ میں ہی بہت تھی۔ پھر اگر ہم انڈسٹریل کیپیسٹی دیکھیں تو پورے ایسٹ پاکستان کے مسلمانوں کی ملکیت میں ایک بھی فرم نہیں تھی 1947 میں۔ 1958 تک 10-11 سال بعد تک وہ 11% آف دا انڈسٹریل ایسٹس کی اونرشپ کلیم کر چکے تھے، لیکن شروع میں تو ایک بھی فرم نہیں تھی۔ یا جس طرح جیوٹ کی بات کی جاتی ہے نا، شروع میں جو پہلے 12-13 سال کی ایکسپورٹ تھی، اس میں ایسٹ پاکستان بہت آگے تھا، وہ مینلی را جیوٹ کی ایکسپورٹ تھی۔ تو جیوٹ کی کوئی فیکٹری بھی، پٹسن جو ہے اس کی کوئی فیکٹری بھی نہیں تھی کہ اس کی بوریاں ہی بنا لی جاتی ایسٹ پاکستان میں۔ 47 میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوتا یہ تھا کہ ایسٹ پاکستان کی ساری پٹسن پری پارٹیشن کلکتہ کی فیکٹریوں میں جاتی تھی، وہاں اس کے گڈز بنتے تھے اور وہاں سے وہ آگے جاتی تھی۔ تو ڈسپیرٹی کافی انہیرٹ بھی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب، سوال اس طریقے کا بھی بنتا ہے، اور جو انالیسس آپ دے رہے ہیں کہ یہ جو ڈسپیرٹی بن رہی تھی کہ ایک CSP افسر آئے بنگال سے اور ان کو لگا دیا گیا اور اس کے بعد بھرتیاں نہیں، لیکن ہر ٹاپک پر، ہر کتاب میں، ہر جگہ ہر بنگالی لیڈر نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ فوج میں تو خاص طور پہ انہوں نے کہا کہ کرنل رینک سے آگے نہیں جانے دے رہے۔ میں جرنلسٹوں کو بھی دیکھتا ہوں جو فیس بک پہ ایسٹ پاکستان کا جب بھی ذکر کرتے ہیں تو اس ڈسپیرٹی کا بہت ذکر کرتے ہیں کہ ایک کرنل کا رینک ہے، ایک میجر کا رینک ہے، 2 میجر ہیں، اس سے زیادہ افسر ہمیں بنا ہی نہیں جاتا تھا۔
کیوں ڈاکٹر صاحب یہ باتیں کتنی حقیقت پر مبنی ہیں؟ دیکھیے اب بھی اگر ہم بات کریں نا ایڈمنسٹریٹو سروسز کی اور آرمی کی، ایڈمنسٹریٹو سروسز میں تو یحییٰ خان کے دور تک فیڈرل سیکریٹریز انہوں نے کہا تھا کہ ہم بنگالی اور نان بنگالیوں کی تعداد برابر کرتی تھی فیڈرل سیکٹریز میں، بنگالیوں کو ایکسلریٹڈ پروموشنز دے کر۔ پھر سی ایس ایس میں آج بھی کوٹا سسٹم ہے، یہ کوٹا سسٹم اوریجنلی ایسٹ پاکستان کے لیے آیا تھا کیونکہ ایسٹ پاکستان کے لڑکے کوالیفائی نہیں کر رہے تھے ایگزام کو۔ سٹارٹ کے سالوں میں یہ چیز بڑی واضح نظر آئی کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے اور ریفیوجیز کے لڑکے تو کوالیفائی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ کر رہے ہیں، لیکن ایسٹ پاکستان میں بنگالی خصوصاً نہیں کر رہے۔ 1951 میں 30 بندے ایسٹ پاکستان سے کوالیفائی ہوئے، لیکن اس میں سے بنگالی صرف 16 تھے، 14 وہ تھے جو کہ نان بنگالی تھے لیکن رہائش ایسٹ پاکستان میں تھی۔ تو بنگالیوں کا پھر کوٹا رکھا گیا، پہلے کوٹا رکھا گیا کہ 40% بنگالی سلیکٹ ہوں گے ہر سال سول سروسز میں، چاہے ان کا میرٹ جو بھی ہو، 20% اوپن میرٹ پر سلیکٹ ہوں گے۔ بعد میں ایوب خان جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے کہا نہیں ابھی بھی کافی ڈسپیرٹی ہے، تو ہم کریں گے یہ کہ 20% اوپن میرٹ کا کوٹا ختم کر کے لا بنا دیا گیا کہ 60% ہر سال ایسٹ پاکستان سے انرولمنٹ ہوگی سی ایس ایس میں یا سول سروس آف پاکستان میں، اور صرف 40% ویسٹ پاکستان سے لیے جائیں گے۔ لیکن ان چیزوں کو پوری طرح کور اپ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ جیسے پاکستان بنا تو 83 میں سے ٹوٹل ایک سول سرونٹ ایسٹ پاکستان کا تھا، پھر 20 سال بعد سچویشن یہ ہوگی کہ 500 ہائر سول سروسز کے آفیسرز میں سے 196 ایسٹ پاکستان کے ہو گئے، 40% کے قریب ہو گئے۔ اگر وہ اسی طرح چلتا رہتا تو موسٹ پروبیبلی بائی دا ٹائم اگر ملک متحد رہتا تو 1980s میں آپ کی بیوروکریسی کے ہائر رینکس پہ میجورٹی ہائر عہدوں پر بنگالی افسران ہوتے ہیں۔ پھر فوج کی آپ نے بات کی، اس میں بھی یہ چیز نظر آ رہی تھی کہ بنگالیز ور رائزنگ سم وٹ ہائی، لیکن ایئر فورس اور نیوی میں وہ پھر بھی آ رہے تھے، آرمی میں بہت کم تھے۔ ایون بہت کوششوں کے باوجود 1963 میں بھی آرمی کا ٹوٹل 7% بنگالی تھے، اس میں بھی لیفٹیننٹ جنرل بنے، وسیع الدین لیفٹیننٹ جنرل بھی بنے، میجر جنرلز بھی بنگالی بنے، بریگیڈیئر بھی کچھ بنے، لیکن تعداد بہت کم تھی، اور اس کی وجہ آپ دیکھیں تو اپلیکینٹ بہت کم آتا تھا۔ ایسٹ پاکستان میں خاص طور پہ آرمی سے ریلیٹڈ یہ تھا کہ وہ سرو نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے تھے اوے فرام ہوم، ان کا کلچر کچھ اس طرح کا تھا۔ پھر ان کے کلچر میں فوج کو بہت زیادہ اچھا شعبہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمارے ہاں وہ ڈھول سپاہیہ اور پٹھانوں میں یہ چیز ہے، بہت زیادہ مارشل اسپرٹ کو ایک انکریج کیا جاتا ہے کہ جی فوج بڑا عزت دار شعبہ ہے، لیکن بنگالیوں میں اس شعبے کو اتنی زیادہ پذیرائی ایٹ لیسٹ اس دور میں نہیں تھی، تو وہ بہت کم ہی اپلائی کیا کرتے تھے آرمی میں، تو اس وجہ سے پھر ان کے آفسر بھی ڈیفینیٹلی کم ہونے تھے۔ ایک اور چھوٹی سی بات ڈاکٹر صاحب، ایک اور جو تھا ڈاکٹر صاحب ڈیولپمنٹ فنڈ ویسٹ پاکستان کا اور ایسٹ پاکستان کا، اس میں کتنی ڈسپیرٹی؟ نہیں یہ جی چھوٹی بات نہیں ہے، تو بڑا لمبا سوال ہے آپ کا، اور اس کا میں جواب بھی جو ہے یہ بہت بڑی شکایت تھی ان کی، یہ مین شکایت بن گئی بعد میں، اور اس میں ریالٹی بھی تھی۔ ایڈمنسٹریٹو سروس اور فوج سے ریلیٹڈ تو ویسٹ پاکستانی کچھ زیادہ قصوروار نہیں نظر آتے، لیکن اس مسئلے میں یہ چیز نظر آتی ہے، اور جو ڈیفینس سے ریلیٹڈ جس کام میں جو ویسٹ پاکستانیوں کا قصور تھا اور جو زیادتی انہوں نے بنگالیوں کے ساتھ کی، اس کا میں ذکر آگے کروں گا۔ لیکن ابھی ہم بات کریں اگر اکنامک ڈسپیرٹی کی، اس کے لیے پھر پاکستان کی آپ کو اکنامک ہسٹری دیکھنی پڑے گی۔ سب سے پہلے تو پاکستان نے جو ماڈل آف گروتھ اٹھایا وہ کیپیٹلسٹ ماڈل تھا، ہارورڈ بزنس اسکول والا ماڈل تھا۔ جب پاکستان بنا تو ایک برٹش اکانومسٹ سر آرچیبالڈ رولنڈس کو قائد اعظم نے ہائر کیا کہ وہ پاکستان کی اکنامک اسٹریٹجی بنائے، تو انہوں نے آرچیبالڈ رولنڈس نے اپنی اسٹریٹجی بنائی، کسی ویسٹ پاکستانی نے نہیں بنائی۔ انہوں نے کہا یہ ایک غریب ملک ہے، ویسٹ پاکستان بھی غریب ہے، ایسٹ پاکستان بھی غریب ہے، اس ملک کو انیشل سٹیجز میں کرنا یہ ہوگا کہ جو علاقے کچھ انڈسٹریلائزڈ ہیں ان پر ڈبل ڈاؤن کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر پہلے سے سٹرکچرز ان پلیس ہیں، کچھ مینیجرز بھی ہیں، کچھ ٹرینڈ فورس بھی ہے، کچھ اسکلڈ لیبر بھی ہے، علاقے میں کلچر بھی ہے، تو اس جگہ پر انڈسٹری کو کانسنٹریٹ کریں۔ اس میں یہ ہے کہ سینٹر کو رول زیادہ دیں، اور انہوں نے یہ بات اس وقت بھی کہی کہ پولیٹیکلی اس کی مخالفت کی جا سکتی ہے، لیکن نئے ملک ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان دونوں کا فائدہ اسی میں ہے، ان کا یہ خیال تھا، اور انہوں نے کہا کہ پول کیا جائے، سینٹر کو شیئر زیادہ ملے ریونیو میں، اور سینٹر اس کو پول کرے ان علاقوں میں جو پہلے سے کچھ انڈسٹریلائزڈ ہیں، اور پہلے سے جو انڈسٹریلائزڈ علاقے تھے وہ پورے پاکستان میں دو تھے، ایک کراچی ایک لاہور، اور ان دونوں میں کافی زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی۔ جو فارن ایکسچینج والی بات تھی وہ بالکل صحیح تھی کہ ایسٹ پاکستان فارن ایکسچینج کما رہا تھا، وہ فارن ایکسچینج خرچ کدھر ہو رہا تھا، وہ انڈسٹریلائزیشن پہ ہو رہا تھا، انڈسٹریلائزیشن کدھر ہوتی تھی، کراچی اور لاہور میں،
کراچی اور لاہور کے علاوہ باقی ویسٹ پاکستان میں بھی کوئی خاص انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی تھی. لیکن اگر آپ ایسٹ پاکستانی پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ان کے پرسپیکٹو سے یہ بات جینوئن بھی لگتی ہے کہ جی ہم کما کر دے رہے ہیں, ہماری طرف کچھ لگ ہی نہیں رہا. ویسٹ پاکستانی اس کا ریبٹل یہ دیتے تھے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی انڈسٹریل ابھی ہے نہیں, کوئی بیس ہی نہیں ہے, ابھی پہلے بیس کریٹ ہمیں کرنی پڑے گی, پھر آپ ہمیں فالو کریں گے. انٹرسٹنگلی پہلے 10 سال یہ بہت زیادہ رہا. ایسٹ پاکستان کی ایلوکیشنز 25 to 45% ہوتی تھیں, حالانکہ وہ آبادی کا 55% تھا. لیکن جب ایوب خان اقتدار میں آئے تو انہوں نے یہ بالکل, وہ ایک ڈکٹیٹر تھے, انہوں نے کوئی ہیگلنگ تو کرنی نہیں تھی, تو انہوں نے ڈھاکہ میں تقریر کی اور انہوں نے کہا کہ جی ڈسپیرٹی ہے, ہمیں بھی نظر آ رہی ہے اور میں اس کو حل کروں گا. اور انہوں نے پھر کچھ سٹیپس لیے, جیسے کہ واپڈا کو, پاکستان انڈسٹریل کارپوریشن کو, انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو, اس کے علاوہ ریلویز کو بائی فرکیٹ کر دیا کہ مکمل طور پر صوبوں کا اختیار اس میں آ جائے. وہ صوبہ خود مختاری والی بات بہت اچھا فیصلہ تھا, اس سے ایسٹ پاکستانیوں کی کچھ شکایات رفع بھی. پھر انہوں نے ایک اور بات کی, انہوں نے کہا ابھی تک یہ ہوتا رہا ہے کہ امپورٹ زیادہ ویسٹ پاکستان کرتا رہا, ایسٹ پاکستان ایکسپورٹ کرتا رہا, لیکن اب وہ سٹیج آ گئی ہے کہ ایسٹ پاکستان کی انڈسٹریل بیس اسٹیبلش کرنی ہے, تو اس کے لیے ایسٹ پاکستان کو مشینری امپورٹ کرنی پڑے گی. تو انہوں نے ایسٹ پاکستان کو انسینٹیو دیا. ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کا 12.5% امپورٹ پر ٹیکس لگتا تھا. انہوں نے کہا ویسٹ پاکستان کا تو 12.5% ہی رہے گا, ایسٹ پاکستان کا 7.5% ہو جائے گا کہ ایسٹ پاکستانی مشینری خرید سکیں, گورنمنٹ ان کو لون دے گی, انڈسٹریلائز کر دیں. پھر انہوں نے ٹیکس ہالیڈے جو ویسٹ پاکستان میں 4 سال کا تھا, ایسٹ پاکستان میں ٹیکس ہالیڈے نئی انڈسٹری کے لیے 6 سال کا کر دیا. ان چیزوں سے پھر فرق بھی پڑا. مینوفیکچرنگ کیپیسٹی جس میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں تھا 1949 میں, 1969 میں ایسٹ پاکستان کراسڈ ویسٹ پاکستان ان مینوفیکچرنگ کیپیسٹی. شوگر کی انڈسٹری میں 400% گروتھ ہوئی, جوٹ کی گروتھ میں 900% گروتھ ہوئی جوٹ کی انڈسٹری میں. اس کے علاوہ 700% جو ہے وہ کلوتھ کی انڈسٹری میں گروتھ ہوئی. جو ٹیکسٹائل سیکٹر جو آج بھی بنگلہ دیش کا بہت زیادہ پھل پھول رہا ہے, اس کی آغاز بھی اس طرح ہوا کہ ایوب خان کے دور میں یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ویسٹ پاکستان کاٹن دے ایسٹ پاکستان کو, اور ایسٹ پاکستان چیپ لیبر کے ذریعے ٹیکسٹائل پروڈیوس کرے, ادھر انڈسٹری کچھ بڑھے. تو ریمیڈیل میئرز بھی لیے گئے. پھر اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. اگر ہم ٹریجیکٹری دیکھیں نا تو ٹریجیکٹری بڑی کلیئر آتی ہے. اب ادھر کچھ فگرز میرے پاس موجود ہیں کہ 1960 میں ویسٹ پاکستان کی ایکسپورٹ ایسٹ پاکستان سے کافی کم تھی, 540 ملین روپیز ٹو ایسٹ پاکستان 1260 ملین روپیز. 1967-68 میں یہ ٹرینڈ ریورس ہو چکا تھا. اس وقت تک ویسٹ پاکستان کی ایکسپورٹ 1645 ملین روپیز تک پہنچ گئی تھی, ایسٹ پاکستان کی 1480 ملین تک. پھر ایک اور چیز تھی جو انٹروین ٹریڈ تھی ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان, اس میں بہت زیادہ ڈسپیرٹی ویسٹ پاکستان کی طرف تھی کہ ویسٹ پاکستان کی امپورٹ سٹارٹ میں 7 ٹائمز تھی ایسٹ پاکستان سے ایکسپورٹ. ویسٹ پاکستان 7 ٹائمز چیزیں ایسٹ پاکستان کو ایکسپورٹ کر رہا تھا. وہ ٹرینڈ بھی ریورس ہونا شروع ہو گیا اور 1967-68 کے زمانے میں یہ آ گیا کہ جہاں 7 ٹائمز کا فرق تھا وہ 1.5 ٹائمز پر آ گیا کہ ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان کو 85 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے اور ویسٹ پاکستان ایسٹ پاکستان کو آلموسٹ 130 ملین کی ایکسپورٹ کر رہا ہے. تو دا بنگالیز ور اسٹارٹنگ ٹو کیچ اپ اینڈ ایون کراس ویسٹ پاکستان ان سم اکنامک ریسپیکٹس بائی 1969. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت تک پولیٹیکلی اتنا زیادہ پروپیگنڈا ہو چکا تھا ویسٹ پاکستان کے خلاف کہ بنگالیوں کے دلوں میں نفرت جڑ پکڑ چکی تھی. اب ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. 1949 میں انڈیا نے اپنی کرنسی ڈی ویلیو کر دی. اب یہ بات سب جانتے ہیں جو بھی اکانومی کی روڈیمنٹری بھی انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ کرنسی ڈی ویلیویشن آپ جب بھی کرتے ہیں نا, آپ کی ایکسپورٹ زیادہ کمپیٹیٹیو ہو جاتی ہے, جبکہ امپورٹ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. پاکستان نے اپنی کرنسی ڈی ویلیو کرنے سے صاف انکار کر دیا. کیوں؟ کیونکہ پاکستانیوں نے لاجک دی کہ ابھی ہم اس سٹیج پر ہیں کہ ہم امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں مشینری وغیرہ. ایسٹ پاکستان میں اس بات کو بہت برا منایا گیا. انہوں نے کہا ہم نے جو جیوٹ ایکسپورٹ کرنی تھی انڈیا کو, اب آپ نے روپیہ ڈی ویلیو نہیں کیا اور یہ ڈیسیژن ویسٹ پاکستان نے لیا. اب انڈیا ہماری جیوٹ نہیں لے رہا, ہماری ساری جیوٹ جو ہے وہ بیکار ضائع ہو رہی ہے, ہمارا بہت معاشی نقصان ہوا ہے. لیکن مزے کی بات یہ ڈی ویلیویشن ریکمینڈ کرنے والے بنگالی منسٹر آف کامرس فضل الرحمان تھے. لیکن پروپیگنڈا بہت مچایا گیا. اس زمانے میں بھی شیخ مجیب الرحمان نے بہت زیادہ ویسٹ پاکستان کو برا بھلا کہا. مزے کی بات ہے کہ ڈی ویلیویشن پالیسی ان دا لانگ رن ایسٹ پاکستان کے فائدے میں گئی کہ ایسٹ پاکستان کلکتہ کا ہنٹر لینڈ تھا. ساری جیوٹ وہ پروڈیوس کرتے, سستی کلکتہ کو بیچتے, وہ آگے جیوٹ گڈز بنا کر بیچتے تھے. اب ایسٹ پاکستان میں مشینری امپورٹ کی گئی ویسٹ پاکستان سے اور ادھر باہر سے اس پالیسی کے تحت کہ جی ہم نے روپیہ ڈی ویلیو نہیں کرنا, مشینری امپورٹ کریں گے.
اور 10 سال کے اندر اندر ایسٹ پاکستان 2 لاکھ ٹن سے زیادہ جوٹ گڈز خود پروڈیوس کرنا شروع ہو گیا، اور جوٹ کی پوری انڈسٹری ایسٹ پاکستان میں قائم ہو گئی، اور زیادہ تر انویسٹر بھی ویسٹ پاکستانی تھے۔ لیکن اس میں ایسٹ پاکستان کا بھی قصور ہوتا تھا، جیسے آدم جی جوٹ ملز والے ویسٹ پاکستانی انویسٹر تھے۔ 1954 میں جب الیکشن جیتی جگتو فرنٹ کی گورنمنٹ، انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا تھا ویسٹ پاکستان کے خلاف، اتنی نفرت کی تھی کہ 1954 میں جگتو فرنٹ کی گورنمنٹ آتی، آدم جی جوٹ ملز میں ہڑتال ہو گئی، پیپر ملز میں ہڑتال ہو گئی، جو اس کے چندرا گنا پیپر ملز میں، اور ان میں لیبر نے نہ صرف ہڑتال کی بلکہ فسادات ہوئے، اور 400-500 غیر بنگالی مار دیے، جس میں اکثریت مینجمنٹ کی تھی۔ اب اس کے بعد جب آپ ویسٹ پاکستان میں گورنمنٹ والے کہیں گے کہ آپ ادھر انویسٹ کرو، وہ کہیں گے میں نے اپنے پیسے ڈبوانے ہیں، بہت مشکل، وہ والی بات تھی۔ پھر ایک اور ایشو جو آ رہا تھا وہ ایبزاربٹیو کیپیسٹی کا تھا، جیسے کہ ایسٹ پاکستان کو ایلوکیٹ کیا جاتے تھے فنڈز، گورنمنٹ اتنی انکمپیٹنٹ تھی اس صوبے کی کہ وہ ان کو خرچ کر نہیں پا رہی تھی، ان کے پاس پروجیکٹس نہیں ہوتے تھے فیزیبل پروجیکٹس جن پر وہ پیسہ لگایا جائے۔ جیسے کہ ایک فگر میں دیتا ہوں کہ 1965 سے لے کر 68 تک ایلوکیٹڈ پروویژن جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ اور پبلک انویسٹمنٹ کی تھی ویسٹ پاکستان کے لیے تھی 586.1 کروڑ روپیز، اور ایسٹ پاکستان کے لیے تھی 502 کروڑ روپیز، اور اس میں سے ویسٹ پاکستان نے 311 کروڑ روپیہ خرچ کیا، یوٹیلائز کیا، جبکہ ایسٹ پاکستان صرف 111 کروڑ روپیہ یوٹیلائز کر سکا۔ تو اتنا ڈفرنس آ رہا تھا ایبزاربٹیو کیپیسٹی میں، اور یہ 65 سے 68 کی سالوں کی بات ہے جبکہ حالات کافی زیادہ بہتر ہو چکے تھے۔ بہتری آف کورس ہو رہی تھی، لیکن یہ چیز بھی نظر آ رہی تھی کہ ایسٹ پاکستانیز ور ناٹ میکنگ دیٹ مچ ایفرٹ۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ نفرتیں اتنی بڑھ چکی تھی کہ ایسٹ پاکستان والے پاکستان کے ساتھ اس طرح کی اونرشپ فیل نہیں کر رہے۔ میرے حساب سے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہو رہا تھا کہ اگر اس وقت ان کو نظر بھی آ رہا تھا کہ ان کی ہیلپ کر رہے ہیں تو دے ور ناٹ ان فیور کہ ان کی ہیلپ لیں۔ یہ بھی پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان آپ کے جب دل میں پاکستان اس طرح بس نہیں رہا کہ یار یہ ہمارا ملک ہے، آپ کیوں اٹھ کر اس کے لیے محنت کریں۔ ایک ایپیتھی کی فضا نظر آ رہی تھی بنگالی بیوروکریٹس میں، مینیجرز میں، اور یہ چیز بڑی آسان ہے نا کہ پہلے آپ سارا بنگالی ہندوؤں کو بلیم دے دیتے، اب سارا بلیم ویسٹ پاکستانی کو دے دیں۔ تو اس وجہ سے پیس کچھ سلو تھی، لیکن اینڈ 60s تک ایٹ لیسٹ اکنامک سرکلز میں چیزیں بہتر ہو رہی تھیں۔ پھر جو یحییٰ خان نے 4th 5 ایئر پلان دیا تھا 1970 میں، وہ پہلا 5 ایئر پلان تھا جس میں ہر طرح کی ایلوکیشن ملا کر ایسٹ پاکستان کا حصہ زیادہ کر دیا گیا۔ ایوب خان کے دور میں گورنمنٹ تو ایسٹ پاکستان کو 55% ایلوکیشن دیتی تھی، لیکن پرائیویٹ سیکٹر بالکل بھی انٹرسٹڈ کم ہی ہوتا تھا، اور پرائیویٹ سیکٹر کی کم انویسٹمنٹ کی وجہ سے ایسٹ پاکستان کی گروتھ ویسٹ پاکستان سے کم ہی رہی۔ لیکن یہ وہ پہلا پلان تھا 1970 میں جس میں انہوں نے اتنی زیادہ گورنمنٹ ایلوکیشن دی ایسٹ پاکستان کو کہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ ویسٹ پاکستان میں 61% ہونے کے باوجود بھی ایسٹ پاکستان کا شیئر 52.5% ہو گیا اور ویسٹ پاکستان کا 47.5% رہ گیا۔ تو یہ چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ اگر دلوں میں وہ دوریاں نہ ہوتی اور اسی طرح آگے بڑھتے رہتے تو دونوں صوبے بڑا سینرجسٹیکلی ایک بڑی پاورفل اکانومی کریٹ کرنے کی پوزیشن میں آ رہے تھے۔ انفارچونیٹلی ایسا ہو نہیں سکتا۔ آپ کو لگا نہیں کہ بہت دیر سے یہ لوگوں کو سمجھ آنی شروع ہوئی کہ اتنی نفرت اور اتنی دوریاں بیٹھ چکی تھی دلوں میں کہ اب ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اور یہ کرنے کے باوجود آپ نے اپنی جس کو کہتے ہیں کہ کچھ فوجی حکمرانوں نے یا امروں نے یا سیاستدانوں کا بھی میں نام لوں گا کہ کوششیں کی، لیکن اس وقت بہت دیر ہو چکی تھی۔ دیکھیں اس چیز پر میں آتا ہوں ایک، لیکن بنگالی گریونس کی بات میں بھی کروں گا، اس کے بعد میں آتا ہوں اس کی طرف کہ وہ تھی جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا ڈیفنس سے ریلیٹڈ۔ اب یہ جو آؤٹ ڈیٹڈ تھیری تھی نا کہ ایسٹ پاکستان کا دفاع ویسٹ پاکستان سے ہوگا، اس نے قومی یکجہتی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اگر صرف یہی چیز اس طرح نہ کی جاتی نا تو شاید دلوں میں اتنی نفرتیں پیدا نہ ہوتی۔ اب آپ دیکھیں جہاں بھی کینٹ بنتا ہے، کنسٹرکشن ہوتی ہے، کانٹریکٹرز کو کانٹریکٹس ملتے ہیں، ایک اکنامک ایکٹیویٹی ٹھیک ٹھاک جنریٹ ہو جاتی ہے۔ پھر اکثر جدھر کینٹونمنٹس بنتی ہیں ادھر پھر فوجی بھرتی بھی انکریج ہوتی ہے۔ فوجی بھرتی اگر ایسٹ پاکستان میں کینٹونمنٹس بنتی ہیں، فوجی بھرتی انکریج ہوتی ہے۔ اس طرح آرمی اور عوام کا ایک رشتہ جو ویسٹ پاکستان میں قائم ہوا تھا وہ ایسٹ پاکستان میں بھی قائم ہوتا، اور مارشل لاء کی اگر گورنمنٹ چل رہی ہے نا اس میں تو قومی یکجہتی کے لیے بہت زیادہ ضروری تھا۔ لیکن اس آؤٹ ڈیٹڈ کانسیپٹ کے تحت جو کہ بالکل ہی غلط تھا، اسٹریٹجیکلی بھی ان ساؤنڈ تھا، ملٹریلی بھی ان ساؤنڈ تھا کہ ایسٹ پاکستان کا دفاع ویسٹ پاکستان سے ہوگا، اس میں یہ ہوا کہ ساری ڈیفنس کی انویسٹمنٹ ویسٹ پاکستان میں ہوتی رہی، ایسٹ پاکستان میں نہیں ہوتی رہی۔ اس وجہ سے سائیکولوجیکلی بھی اور اکنامیکلی بھی ایسٹ پاکستانیوں کو ایک طرح وہ کیا گیا نا کہ یار یہ نہیں ہے، یعنی یہ ڈیفرنٹ ہے۔ اپنا یہ کہتے ہیں نا بھائی پر تو آپ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ وہ سیکیورٹی میں حصہ ڈالے گا،
ایک چیز یہ نظر آتی کہ جی یا تو ان کو ہماری سیکیورٹی میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے یا وہ ہم پر ٹرسٹ نہیں کرتے کہ ہم جو ہے ہمارے سے ان کو کوئی پیرا نہ ہویا. لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ ایسٹ پاکستان کو ڈیفنس ایکسپینڈیچر کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ڈیفنس ایکسپینڈیچر اس دور میں بہت زیادہ تھا, وہ بھی ڈسپیرٹی کی ایک بہت بڑی وجہ بنا نا. اگر آپ کا 40% بجٹ ڈیفنس پر جا رہا ہے اور وہ سارا ویسٹ پاکستان میں لگ رہا ہے تو بہت ساری ڈسپیرٹی تو ادھر ہی آ گئی نا. اگر صرف یہ چیز بھی ہینڈل کی جاتی اور ساتھ باقی چیزیں چلتی رہتی تو پروبیبلی یہ والا مسئلہ کھڑا ہوتا ہی نہ اس طرح, بلکہ جو پالیٹیشینز تھے ان کو بھی زہر اگلنے کا موقع نہ ملتا. آپ کے پچھلے سوال کی طرف آتے ہیں کہ اس وقت تک دوریاں بڑھ چکی تھی, لیکن یہ اتنی صحیح بات اس لیے معلوم نہیں ہوتی کیونکہ 20 سال قوموں کی لائف میں کچھ بھی نہیں ہوتے. پھر یا تو ریزلٹس نہ نظر آ رہے ہوتے نا, پہلے 10 سال تو کوئی خاص ریزلٹ نظر نہیں آ رہے تھے. انٹرسٹنگلی ایوب خان کے مارشل لاء میں بہت زیادہ کام ہوا اور اس کے بعد ریزلٹس بھی نظر آنا شروع ہو گئے تھے. 67, 68, 69, 70 کے سالوں تک ایسٹ پاکستان بڑی چیزوں میں کیچ اپ کر چکا تھا. ایسٹ پاکستان میں ٹیکسٹائل انڈسٹری سٹارٹ ہو گئی تھی, جیوٹ انڈسٹری بہت ترقی کر چکی تھی, ایون شوگر انڈسٹری سٹارٹ ہو گئی تھی. تو اٹ واز گیٹنگ اپ کوائٹ کلیئرلی. لیکن آپ مجھے ایک بات میں 2 سال میں کون سی ڈسپیرٹی ختم ہونی تھی؟ 1949 سے ہی اتنا پروپیگنڈا شروع کر دیا, 48 سے اتنا پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ ویسٹ پاکستان کھا رہا ہے, سارا کچھ کھا رہا ہے. پھر ویسٹ پاکستانیوں نے کاؤنٹر میں بجائے بالغ نظری دکھانے کے الٹا کاؤنٹر اس طرح کی باتیں شروع کر دیں کہ جی بنگالی تو بس ہے ہی نہیں, یہ تو مسلمان ہی ٹھیک نہیں ہے, کام نہیں کرنا چاہتے, نکمے. ایسی کوئی بات نہیں تھی. آج بنگلہ دیش نے ٹیکسٹائل انڈسٹری چلا کر دکھایا کہ ایسی کوئی بات نہیں, وہ کام نہیں کرنا چاہتے. آپ ان کو اسٹیٹ آف پاکستان میں فیل کرائیں گے یہ اسٹیٹ ان کی ہے, وہ بالکل اس کے لیے کام کرنا چاہیں گے. لیکن اس میں دونوں صوبوں کے سیاستدانوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے مسلسل یہ کوشش کی کہ بنگالیوں میں پاکستان کی اونرشپ پیدا نہ ہو. ویسٹ پاکستانی سیاستدانوں نے اس لیے کوشش کی کہ ان کی مونوپلی آن پاور برقرار رہے. ایسٹ پاکستانی سیاستدانوں نے اس لیے کوشش کی کہ وہ ابھی تک اسی مینٹیلٹی میں تھے, وہ جو ہوتی ہے نا کلوزٹ مینٹیلٹی اور انفیریورٹی کمپلیکس مینٹیلٹی, کہ پورے پاکستان تو ہمیں مشکل ہی ہے, ہم اسی کو کسی طرح علیحدہ کر لیں, اسی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ کریٹ کیے رکھیں, ہم ہر وقت ہیڈ لائنز میں رہیں, ہر وقت بنگالیوں کو یہ بتا دیں آپ ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. جیسے کہ ایک بات وہ ول کاکس نے لکھی ہے, ویسٹرن ہسٹورین ہے, انہوں نے کہا اکنامک ڈسپیرٹی کا ایشو نہیں کانفلکٹ کی وجہ بنا, کانفلکٹ کی وجہ سے اکنامک ڈسپیرٹی آئی. کہ کانفلکٹ ہوا ایسٹ پاکستان کی پرائیویٹ انویسٹمنٹ پھر اس کے بعد ہمیشہ ہی کم رہی, اس کی وجہ کانفلکٹ بھی تھا. پھر ایک اور چیز تھی, ایبسولوٹ فگرز کی بجائے وہ کہتے تھے بنگالی لیڈرز ہمیشہ کہ آپ ویسٹ پاکستان سے کمپیئر کریں اپنے آپ کو. حالانکہ اگر ایبسولوٹ گروتھ فگرز دیکھی جائے نا, بنگال کو اس دن تو نہیں بنا تھا, اس دن تو نہیں اس ملک میں کروڑوں مسلمان رہنا شروع ہوئے تھے. برٹش انڈیا میں بھی دیکھ لیں نا, جب یونائٹڈ بنگال ہوتا تھا, جب ہندو خون چوس رہے تھے بنگالی مسلمانوں کا, تب ان کے کیا حالات تھے گروتھ کے, اور 20 سالوں میں کس قدر ترقی ہوئی. صرف 24 سالوں میں 600 انڈسٹریل یونٹ ایسٹ پاکستان میں بنے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ 1900 سے لے کر 1947 تک کتنے انڈسٹریل یونٹ بنے؟ 0. اس وقت کچھ نہیں بنا, 24 سالوں میں اتنا کچھ تو بنا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ پاکستان سے پہلے دن سے کمپیریزن کرنا ہے جو کہ ہیڈ سٹارٹ لے رہا ہے. آپ ایک ایسی گاڑی سے کیسے بہت جلدی کیچ اپ کر سکتے ہیں جو ریس آپ سے 2 کلومیٹر آگے سے شروع کر رہی ہے. لیکن بنگالیوں کی اپنی بھی محنت ہے, پھر ویسٹ پاکستان کی لیڈرشپ نے بھی کچھ جو کوششیں کی, اس کے نتیجے میں اکنامک ڈسپیرٹی والا ایشو تو نظر آ رہا تھا کہ کچھ سالو ہو رہا ہے. ایسٹ پاکستان ویسٹ پاکستان سے تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گیا تھا 60s میں, تو وہ کیچ اپ بھی کر لیتا. لیکن پالیٹیشنز نے کوئی موقع چھوڑا ہی نہیں. اور اس میں ایک چیز جو اینڈ میں کہوں گا جو بہت امپورٹنٹ ہے, جو کامن نظریہ تھا اسلام کا, اس کو نگلیکٹ کیا ویسٹ پاکستان والوں نے بھی, ایسٹ پاکستان والوں نے. ایسٹ پاکستان والوں نے ایتھنو نیشنلزم کو انکریج کیا, ویسٹ پاکستان والوں نے نام تو اسلام کا بہت لیا, لیکن پریکٹیکلی اسلامی اخوت کا انہوں نے کوئی مظاہرہ کیا ہی نہیں. بنگالیوں کے ساتھ کافی ریسسٹ برتاؤ کرتے رہے, خاص طور پہ ڈیفنس کے معاملے میں, کہ جی یہ تو بس ایسے ہی ہیں. تو اس طرح کا ریسزم کون سے اسلام کا حصہ ہے, میں بھی یہ جاننا چاہوں گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اسلام کو ایک سائڈ نے صرف ایک پولیٹیکل ٹول کے طور پر, منافقت کے طور پر یوز کیا, دوسرے نے بڑے آرام سے وہ والی لائن پکڑ لی کہ جی ہم بنگالی پہلے ہیں, باقی بعد میں دیکھا جائے گا. وہ ایتھنو نیشنلزم, وہ ایک اس کو آپ فاشزم کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں, اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جیسے اقبال کہتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں نیا سب سے وطن ہے, جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے. نتیجتاً پھر دوریاں بہت زیادہ بڑھ گئیں اور 1969 تک سچویشن کافی کریٹیکل سٹیج پر پہنچ چکی تھی, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ اکنامکلی ایسٹ پاکستان واز ناؤ بگننگ ٹو پرفارم بیٹر دین ویسٹ پاکستان. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ, بڑا ڈیٹیل اور بڑا زبردست انالیسس کیا. اگلی ایپیسوڈ میں ایسٹ پاکستان فریٹریسائڈ کے ہم ذکر کریں گے 1970 کے ان الیکشنز کی جو دنیا کی تاریخ میں بڑے ہی نام سے پہچانا جاتا ہے کہ اس الیکشنز کے بعد ہی
ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے راستے جدا ہو گئے۔ دیکھتے رہیے تاریخ و تجزیہ۔